الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ ایسی شے نہ تھا کہ جو قابل ذکر ہو۔ بے شک ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا کہ ہم اس کا امتحان لیں تو اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور یا پھر ناشکری کرے۔ سامعین، آج ہماری سورہ الدہر کی آیت مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہ سورہ الدہر کے بارے میں مختصر سماعت کر لیجئے۔ پہلے یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 31 ہیں اور 2 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے، اور اس کا اسم مبارک جو ہے یہ 2 اسماء اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ سورہ انسان بھی اسے کہا جاتا ہے اور سورۃ الدہر بھی اس کا نام ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الدہر ہے، صرف اس علاقہ میں، اور یہ بھی اسی الفاظ پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اور باقی جو زیادہ اہل عرب ہیں وہاں پر اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورۃ الانسان ہے۔ اور سورۃ الانسان ہو یا سورۃ الدہر، دونوں جو اس میں مبارکہ ہیں یہ پہلی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں سے لیا گیا، اور فرمایا حل اتا علی الانسان، یہ والا جو لفظ ہے الانسان، اس سے سورت کا نام جو اہل عرب ہیں انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ سورہ الانسان رکھا۔ اور جو آگے بر صغیر میں جو سورہ الدہر اس کا نام مشہور ہے وہ اس سے اگلے لفظ میں ہے حین من الدہر، اس سے یہ نام سورہ الدہر مشہور ہے۔ بہرحال دونوں نام ہیں اور دونوں درست ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ جو اس کے مشغولات میں سے انسان کی تخلیق ہے، پھر یہ قیامت کے دن کا آنا ہے، اور اس کے بعد انسان کو صبر و شکر کی تلقین اور اس نے کیا بننا ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان پہ رحمت اور اس کو ہدایت عطا فرمانا، اور پھر فیصلے کا اختیار انسان پہ چھوڑ دینا کہ اب تو فیصلہ کر کیا کرنا ہے، یہ اس کے مین جو ہے وہ مشغولات ہیں۔ اور اس کے بعد اس میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے ایک آگے آیت ہے جس سے اس کو مدنی سورہ، اس میں اختلاف بھی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو جو مدنی کہتے ہیں ان کی وہ دلیل بھی ہے، یہ آگے جا کر انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ ترتیب وار بات کریں گے۔ یہاں آغاز ہوا حل اتا علی الانسان، یہ لفظ حل جو ہے اس پر ایک تھوڑی سی علمی جو گفتگو ہے گرامیٹیکلی وہ عرض کرنا بڑا ضروری ہے۔ عام طور پر عربی زبان میں جو لفظ حل جہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ استفہام کے لیے ہوتا ہے عربی گرامر کے روح سے، اور استفہام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے، کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اور سوال جو ہے وہ لا علمی کی دلیل ہوتی ہے عام طور پر، عمومی قاعدہ یہ ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو عالم الکل ہے، وہ تو سب چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے، سب کو علم دینے والی ذات ہے، اس کے علوم کا تو کائنات میں احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی کر سکتا ہے اس کے علوم کا احاطہ، تو کیا وہ یہ پوچھ رہا ہے یا سوال کر رہا ہے؟ تو یہاں جو ہے حل استفہام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جو حل ہے وہ لفظ قد بمعنی قد ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بات کنفرم ہے، واضح ہے، پکی ہے، تحقیق والی یہ بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ هل اتى الى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ ایک ناقابل ذکر چیز تھا۔ انسان پر ایک ضرور وقت ایسا آیا ہے کہ وہ ناقابل ذکر چیز تھا۔ اب یہاں انسان سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں 2 قول جو ہیں حضرت علامہ علی بن محمد الماوردی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دو اقوال نقل کیے ہیں، ایک اس میں حضرت سدی سے اور حضرت قتادہ سے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور دوسرے قول میں کہ کہا نہیں، اس سے مراد ہر انسان جو ہے از اول تا آخر جو لوگ انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے اس کے مخاطب ہیں، سب کو یہ بات کی جا رہی ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو ہیں انہیں جب پیدا کیا گیا تو 40 سال تک جو ہے آپ کا جسم مبارک روح پھونکنے سے پہلے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو ہے وہ معلق رہا، اور اس میں روح جو ہے وہ 40 سال بعد پھونکی گئی۔ یہ محققین نے یہ بات بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال دونوں معنوں میں یہ معنی مراد، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے بروز جمعہ بعد نماز عصر تا رات آپ کی جو تخلیق ہے وہ فرمائی گئی بروز جمعہ۔ تو اب اس میں آدم علیہ السلام مراد ہوں انسان میں، یا ہر ایک انسان جس کا تعلق انسانیت سے ہے، آپ میں آنے والے پہلے گزر گئے بعد میں آنے والے سارے اس میں شامل ہیں، تو سب کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے اور جھنجھوڑا ہے سب کو، فرمایا کیا اے انسان تیرے اوپر وہ وقت، کیا وقت تھا، بے شک وہ وقت تجھ پہ ایسا زمانہ آیا ہے کہ تو ایک ناقابل ذکر چیز تھا۔ اب یہ ناقابل ذکر چیز کے حوالے سے کیا بات ہے؟ ناقابل ذکر چیز سے مراد یہ ہے کہ تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، تیری کوئی حیثیت بھی نہیں تھی۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ انسان پر ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اس کا وجود جو ہے وہ شکم مادر میں آنے سے پہلے، جب وہ اپنے باپ کی پشت میں تھا اور اپنے ماں کے سینے میں تھا، کیونکہ انسان کا جو وجود ہے اور اس کی جو تخلیق ہے وہ مرد و عورت کے ملاپ سے، اس پانی کی بوند سے جو مرد کی پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینہ کی درمیانی پسلی سے ہڈی سے نکلتا ہے، جب وہ دونوں ملتے ہیں تو اس کے بعد انسان جو ہے اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس کو انزال ہوتا ہے، احتلام ہوتا ہے، تو کیا عورت کو بھی ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو جو پیدا ہوتے ہیں انہیں ماں کا ہم شکل نہیں دیکھا؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے، بچے جو ہیں وہ بالکل باپ کی شکل پہ نہیں ہوتے ہی ماں کی شکل پہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی دلیل ہے، اگر وہ ماں کی شکل پہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ پانی کی بوند ماں کی طرف سے پہلے بڑھ گئی۔ اب اس طرح اور بھی اگر میڈیکلی جو آپ نے جو لوگوں کو باتیں سمجھائیں اور بتائیں، سائنس والے بعد میں اس تحقیقوں تک پہنچے، سائنس والے بعد میں تحقیق کر کر کے، محنت کر کر کے، تجربے کر کر کے، کبھی غلط ہوئے صحیح ہوئے، غلط ہوئے صحیح ہوئے، اور پھر پہنچے۔ لیکن آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے میں فوری طور پر ساری سائنس ہی سمجھا دی لوگوں۔ اور یہ کتنی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں، بچے کبھی باپ کی شکل پہ ہوتے ہیں، کبھی ماں کی شکل پہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان پہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس پانی کی صورت میں تھا، اور وہ کیا چیز تھی؟ ناقابل ذکر چیز تھی۔ اس سے اس پانی کی حقارت کی طرف اشارہ ہے، اس کا ذکر تو کوئی نہیں کرتا، ناپاک ہے، نجس ہے، لوگ اس سے گھن کرتے ہیں۔ کل اس پہ میں نے تفصیلی بات کر دی ہے، آخری آیات جو سے یہ سورہ القیامہ کے آخری جو الفاظ آیات اور یہ سورۃ الدہر کی پہلی، یہ بڑی مناسبت ہے اس کی آپس میں درمیان۔ تو اب فرمایا گیا کہ اے انسان، یقیناً تجھ پہ جب وہ لمحہ گزرا ہے اور وقت وہ گزرا ہے تو تجھے سوچنا چاہیے کہ تو آج اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا۔ تجھے غور کرنا چاہیے
تیرے اوپر تو وہ یقیناً زمانہ بھی آیا ہے کہ جب تو ناقابل ذکر چیز تھا۔ آج اگر تیرا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں پہ ہے، لوگوں کی زبانوں پہ ہے، گلی بازاروں میں ہے، لوگ تیرا نام لیتے ہیں، تو یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اب آپ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کے دیکھیے، اور قرآن کے ان بہت زیادہ مضامین اس موضوع پر ہیں، اسی موضوع پر جس پہ ہم نے کل بھی بات کی، آخری آیات میں اور آج آغاز والی آیات میں، نئی صورت میں بھی۔ تو آپ غور کریں گے کہ رب ذوالجلال انسان سے چاہتا کیا ہے، یہ ساری آیات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے عاجز انسان ثابت کرے۔ یہ سب سے مشکل کام ہے دنیا کے اندر۔ اپنی میں کو مارنا نا، یہ دنیا کی سب سے مشکل ترین عبادت ہے۔ تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام ہے، 5 نمازیں پڑھنا، اشراق، چاشت، یہ ساری ابابین، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ حج عمرے کرنا، طواف کرنا، سعی صفا بین مروہ کرنا، کوئی بات نہیں، بہت آسان ہے۔ میں آپ کو صحیح بات ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ مشکل ترین عبادت جو ہے، مشکل ترین عبادت، وہ اپنے میں کو مارنا ہے، دنیا کی مشکل ترین عبادت۔ اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا۔ عربوں کے ہاں دنیا کا جو اتنا بڑا کافر، جس کو حضور نے سب سے بڑا فرعون کہا، ابو جہل، اسے نمازوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ 5 نہیں، وہ 10 پڑھنے کے لیے بھی تیار تھے۔ اسے کعبہ کے سائی اور طواف سے مسئلہ نہیں تھا، یہ تو لوگ کعبے کے پرانے متولی تھے، اسے یہ مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اسے باقی زکاتیں اور خیرات اور روزے رکھنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسے مسئلہ کس چیز سے تھا؟ سب سے مشکل ترین جس مسئلے کی وجہ سے وہ دنیا کا سب سے خطرناک ترین اور بڑا کافر بن گئے، وہ ایک ہی تھا، وہ اس کی میں تھی، وہ اس کی انا تھی۔ پوری شریعت، تاریخ، سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، اس کو ایک چیز ہی لے ڈوبی، اور وہ میں لے ڈوبی، انا لے ڈوبی، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے مان لیا کہ واقعی یہ اللہ کا سچا نبی بھی ہے، سچا رسول بھی ہے، اس نے یہ مان لیا تھا۔ لیکن کیا کہا تھا کہ کہنے لگا، الگ ملاقات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مانتا ہوں تو بھی سچا ہے اور جو دین لایا ہے وہ بھی سچا ہے، لیکن میں یہ نہیں پسند کرنا کہ جس جگہ ابو جہل بیٹھا ہو اسی جگہ بلال حبشی غلام بھی بیٹھا ہو، صہیب رومی بھی بیٹھا ہو، سلمان فارسی بھی بیٹھا ہو، یہ وہاں غلام بھی بیٹھے ہوں اور وہاں قبیلے کا سردار بھی بیٹھا ہو، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہے۔ میرے لیے اگر آپ الگ اہتمام کر لیں تو میں آج ہی اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یہی فرق تو مٹانے آیا، یہی میں تو مارنے آیا ہوں تمہاری عرب کے قبائل کی۔ حالانکہ کیا کہتے، ٹھیک ہے جی اسلام لایا، ٹھیک ہے جی الگ تیرے لیے الگ، اس کے لیے الگ، نہیں۔ اب آپ بتائیے ابو جہل کو سب سے مشکل ترین چیز کیا لگی، اور جس کی وجہ سے وہ کافر مر گیا، دنیا کا سب سے بڑا کافر بن گیا، وہ کیا بنی؟ میں۔ اس لیے قرآن نے بار بار اسی پہ کلک کیا، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ ساری کی ساری زندگی کی نمازوں کو 1 منٹ میں برباد کر دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی برائی اور بیماری ہے کہ یہ 1 منٹ میں ہزاروں سال کی تلاوتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔
ایک لمحے میں سارے حج و عمرے کو ضائع کر دیتی ہے، سارے نوافل کو ضائع کر دیتی ہے، سارے صدقات و خیرات کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ میں ایسی بری بلا ہے، اسی میں نے تو شیطان کو کس برائی کے درجے تک چھوڑ دیا تھا۔ آپ بتائیں شیطان نے کیا جرم کیا؟ شیطان نے چوریاں کی ہیں کیا؟ شیطان نے ڈاکے ڈالے؟ شیطان کیا قاتل ہے؟ شیطان کیا اللہ کو نہیں مانتا؟ کیا اس نے شاید رب کو سجدے نہیں کیے؟ کیا اس نے جگہ جگہ پر کوئی چپا نہیں چھوڑا، ذکر و اذکار نہیں کیا، کسی کا حق کھا لیا؟ کچھ نہیں، سب کچھ کیا، سب کچھ کیا، صرف ایک عمل نہیں کیا، میں نہیں چھوڑی۔ پوری سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، میں اس سے افضل۔ ایک بات ہی رہی نا جی، میں، تو کیا حال ہوا؟ تکبر عزازیل را خار کر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن بار بار اس پہ زور دے رہا ہے، اے انسان سوچ اپنی حقیقت کو، حیثیت کو، عاجز بن جا، عجز و انکسار پیدا کر لے، عاجزی پیدا کر لے، مالک کے آگے جھک جا، اور بندگی صرف اسی کی ہے، اور اپنے دل کو بتوں کی ناپاکی سے پاک کر لے۔ ہمارے دلوں میں بہت سے بت ہوتے ہیں، کبھی دولت کے بت ہوتے ہیں، کبھی تعریف کے بت ہوتے ہیں، کبھی اپنی خود ستائی کے بت ہوتے ہیں، کبھی علم کے بت ہوتے ہیں، کبھی دولت کے بت ہوتے ہیں، کبھی چودراہٹوں کے بت ہوتے ہیں۔ ان بتوں کو توڑ اور اپنے دل میں صرف اس وحدہ لا شریک کے نقش کو مضبوط کر۔ یہ مشکل ترین کام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ زبان پہ کلمہ نہ رہے، اس کلمہ کا اثر اترتا چلتا چلتا یہاں دل پہ آ جائے، اور جس لمحہ دل پہ آ گیا لا الہ، پہلے نفی کرنی ہے سب چیز کی، پہلے ہے ہی نفی۔ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفی۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا، نفی اس بات دا پانی ملیا۔ ہاں جی، یہ اصل کام ہے، پہلے نفی کر اپنی ذات کی، جب نفی کرے گا اور یہ کچھ نہیں رہے گا تو پھر کیا آ جائے گا؟ الا اللہ، پھر اللہ کی ذات آ کے جلوہ گر ہو جائے گی، اور جب تک تو اور میں رہا تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ اصل چیز، اندر بھی تو باہر بھی تو، جس سمت دیکھا تو ہی تو۔ یہ مشکل کام ہے، اس کی ہم نے مشق کرنی ہے، اس کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اور یہی پریکٹس اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کروا رہا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تیرے اوپر یقیناً وہ وقت بھی آیا ہے جب تو ناقابل ذکر چیز تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تحقیق بے شک ہم نے انسان کو ایک منی کے قطرے، اس ملی ہوئی منی کے قطرے سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ اے انسان تجھے ہم نے بنایا ہے، نبتلیہ، اور پھر ہم نے اس کا امتحان لیا، امتحان لیں گے کیا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ امتحان کیا لیا جا رہا ہے؟ یہ سارا ہی تو امتحان ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا یہ سارا امتحان ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں ہے تیرا اور میرا جو امتحان کے بغیر گزرے۔ کچھ امتحان کو محسوس کرتے ہیں، اور کچھ نالائق طالب علم ہوتے ہیں انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کچھ طالب علم ہوتے ہیں ڈیٹ شیٹ ملتی ہے ان کی ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، کھیلنا ختم، موبائل ختم، شادیاں ختم، فوتگیاں ختم، وہ کہتا ہے ڈیٹ شیٹ مل گئی ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، وہ روٹی تک بھول جاتا ہے، سارا دن رات پڑھتا رہتا ہے۔ اور کچھ ایسے نالائق طالب علم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پہلے بھی امتحان دیتے سے یہ بھی لنگ ہی جائے گا۔ ہاں جی، ہمارے کلاس فیلو ہوتے تھے کئی ایسے، تو کہ پڑھنا یار پڑھ لے یار، اب تو کل پیپر آ گیا، اور کوئی نہیں کر لیں گے، آخری لمحے تک نہیں تیاری کرتے۔
ہم نے وہ نالائق طالب علم نہیں بننا، ہم نے لائق طالب علم بننا ہے۔ اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کا کلاس کے پورے سال کا کوئی دن بھی امتحان سے خالی نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، پیدائش کے دن سے لے کر موت تک ہم میں سے ہر ایک امتحان سے گزر رہا ہے مسلمانوں۔ کبھی اپنے آپ کو سپیئر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ کو آزاد مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو فارغ مت سمجھنا کہ آج تو میں آزاد ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لمحہ ہمارا رکھا ہی امتحان میں۔ آپ بتائیے، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ بطور امتحان کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ اور بھیجا کب تھا؟ جب انہوں نے کھا لیا تھا، جس سے منع کیا تھا، کہا پھر چل اب زمین پہ اتر جا ادھر۔ تو جب ہمارا ابا امتحان کے طور پہ آیا ہے تو پھر ہم کیسے بچ جائیں گے؟ ہم بھی مسلسل امتحان میں ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر لمحہ تک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ساری زندگی امتحانوں میں نہیں گزری۔ اس کے بعد اولاد ان کی ہے، آپ کی اولاد ہے، ظاہر ہے صاحبزادے تو اللہ نے بہت پہلے لے لیے، صاحبزادیاں بھی تشریف لے گئیں۔ ایک صاحبزادی آخر میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ بچی، اس کے بعد ان کی اولاد پہ کیسے امتحان ہے آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کتنے کتنے امتحانوں سے گزرے۔ امام زہری کا وہ جملہ میں پڑھتا ہوں تو یقین کرے بندہ ہل جاتا ہے۔ امام حسین کی کربلا ہو گئی، اس کے بعد بھی امتحان نہیں رکے۔ یا اللہ، ساری نسلیں لے لی، سارا خاندان بھی لے لی، ابھی بھی امتحان باقی کا، ابھی بھی باقی۔ ایک بچہ سید زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیڑیاں ڈلی ہوئی جناب، یہ بہت بات کی بات ہے۔ باپ نے اتنی بڑی قربانی دے دی، ماں نے قربانیاں دی، سب نے دی، بھائیوں نے بھی دے دی۔ اس کے بعد بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، امام زہری بیٹھے ہیں اس ظالم بادشاہ کے دربار میں۔ آپ آئیں، اور بادشاہ بھی کون ہے؟ کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان بادشاہ جو اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتا ہے، اب جمعہ بھی پڑھاتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے۔ اس کے دربار میں آ رہے ہیں، زین العابدین کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور امام زہری رو پڑے اور کہا زین العابدین، رونے لگے۔ آپ نے ایسے کیا اور دونوں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے گر کے پڑی نیچے۔ فرمایا زہری، چاہیں تو ایک لمحے سے تیرے سامنے گرا کے توڑ کے رکھ دیے، پھر اٹھا کے پہن لی، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں کہ یہ دنیا ہے ہی پروسیس ہی کیا ہے؟ امتحانات کا ہے۔ قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھیے، جگہ جگہ تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تم سے امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی مال کی کمی دے کے، کبھی اولاد کی کمی دے کے، کبھی جناب تم سے تمہاری جانیں لے کر، تمہیں موت دے کر، ساری آزمائشیں ہوں گی۔ تمہارے مال ہوں گے، سارے مار دیں گے، ختم کر دیں گے، کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے گا، مصائب آ جائیں گے، تکلیفیں آ جائیں گی، کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی مصیبت۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے جنہوں نے اس میں صبر کیا، جو صابر رہے، استقامت کے ساتھ رہے، انہیں خوشخبری ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں؟ اذا اصابتهم مصیبہ، جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ نے وہ راستہ بتایا۔ ابھی اس پر بہت ساری تفصیل باقی ہے، آج بلکہ زیادہ ہو گئے 2-4 منٹ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرا مالک ہمیں اس راستے کی طرف ہی ہدایت دے جس سے وہ مالک راضی ہوا ہم سے۔ اور آخری بڑی اہم بات جس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، انسان ہر وقت امتحان میں ہے۔ ہاں جی، ہر انسان ہر وقت امتحان میں، ہر وقت امتحان میں۔ کسی کی بیچارے کے حالات تنگ ہو جانا، کہتے ہیں یار بیچارہ بڑی آزمائش میں ہے، ہم بڑے خوش ہیں۔ میں کہوں نہیں، یہ تھوڑی آزمائش میں ہے، تو زیادہ آزمائش میں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جائے گا وہ تو شاہی کو نہیں، لو جی فارغ۔ جب تیرے پاس میں نے کہا معاملات اور لاکھوں اور کروڑوں میں، تو تیرا حساب بھی تو بڑا ہوگا، آزمائش میں تو ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے
ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہے، نظریات کو بدلنا ہے، اور اپنے نظریوں کو دنیا کے نظریے کے تحت نہیں، قرآن و سنہ کے نظریے کے تابع کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔